محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اصل میں دو چیزوں سے بنتا ہے، اور آدمی دیندار کہلاتا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1، معمولات پر عمل کرنا. جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے ان تمام چیزوں کو بجا لانا ہے. اس کو معمولات کہتے ہیں. اور دوسرا، منزلات سے اٹھنا، یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا. مثال کے طور پر یہ روشنی ہے. روشنی میں دو وائر جاتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. صرف پازیٹیو ہوگا کوئی لائٹ نہیں روشن ہوگی، صرف نیگیٹو کا تو سوال کی وجہ نہیں ہوگا. تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جب ملتے ہیں تو سرکولیشن بنتا ہے، جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح دین کے اندر بھی کرنے والے امور ہیں جن کو انجام دینا ہے، لیکن پھر اس کی بقا کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. کیونکہ ایک طرف آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں، دوسری طرف گناہوں کے ذریعے سے وہ تمام نیکیاں ختم ہوتی جائیں تو شام کے کنارے پر نکل ہو جائے گا، کچھ بھی ہمارے پاس جمع نہیں رہے گا. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ نیکیاں جو ہے وہ جمع ہوں اور برائیاں مٹیں، تبھی جا کر کے آخرت کے اندر فائدہ ہوگا.
موجودہ دور میں اکثر لوگ معمولات پر بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، یہ سب امور انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ میں جو گناہوں سے بچنا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، وہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سانپ کے کنارے پر نیکیاں بہت سی تھیں، لیکن اس کے سامنے برائیاں بھی تھیں۔ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ فرقے کا نام ہے مرجئہ، یہ حدیث میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ مرجئہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ وہ فرقہ ہے جو اعمال کو تو مفید کہتا ہے کہ اگر اعمال صالحہ کیے جائیں تو وہ فائدہ مند ہیں، لیکن اگر گناہ کیے جائیں تو نقصان کیا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا ہے اس لیے جنت نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے اعمال کر لیے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن جو گناہ کیے ہیں وہ کوئی ضرر رہنا نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ ہمارے صالحہ انجام دیتے ہیں، نمازیں وقت پر پڑھنا، تلاوت کرنا، اوراد وظائف اشعار، یہ تمام چیزوں کو انجام دینا، لیکن برائی میں بہادر ہوئے، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا، ناجائز طریقے کمائی کے اختیار کرنا، یہ بے باک طریقے پر کرتے ہیں۔ ان میں اور مرجئہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امت کا 80% طبقہ اس طرح کا مرجئی ہے کہ جو بڑی باتوں میں خوب اعمال انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے صالحہ مفید ہیں، لیکن ان کے سامنے گناہوں سے ڈرتے نہیں، گناہوں کی وعیدیں ان کے سامنے نہیں رہتی ہیں، وہ انجام دیتے ہی جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شام کے کنارے پر ہمارا پلس مائنس پر برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسائل نے فرمایا شام کو ذرا مسلے پر بیٹھ کر صبح سے شام آپ نے جو کمایا اور جو گنوایا دونوں کا جائزہ لو کہ آج کے دن میں نے کمایا زیادہ یا خود زیادہ کیا ہے، برائیاں مجھ سے زیادہ نہیں ہیں یا نیکیاں زیادہ نہیں ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہونے کا اندازہ ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، وقلیل من عبادی الشکور، اور سب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف میں ایک آدمی کو دیکھا جو خلاف کعبہ پکڑ کر بڑی آبوداری کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اور وہ دعا بڑی عجیب تھی۔ وہ
یوں کہہ رہا تھا اللہ مجھے اپنے قریب بندوں میں سے بنا دیجیے، اے اللہ مجھے اپنے قریب بندوں میں سے بنا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دعا تو کبھی سنی نہیں، جو کم بندے ہیں ان میں سے مجھے بنا دیجیے اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ اس نے بڑا عجیب مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر بجا لانے والے بندے بہت کم ہیں، اللہ مجھے ہمیں سے بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، تیری نعمتوں پر تیرا شکر اور تیرا احسان ماننے والا بن جاؤں۔ تو موجودہ دور میں گناہوں سے بچنے کا جو جذبہ ہے وہ کم، اور نیکیوں کے بجا لانے کا جذبہ خوب ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، وقت پر نماز کا بجا لانا، جو وقت ہو جائے نماز کا اس وقت تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کا حکم آ گیا ہے اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ نمبر 2، نماز کو ریگولر ادا کرنا، یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں پڑھ لیا، دوسرے وقت میں چھوڑ دیا، تیسرے وقت میں لیٹ ہو گئے، چوتھے وقت میں نظر انداز کر لیا، 5 وقت میں سستی آئی، یہ نہیں، بلکہ ہر نماز کو اپنے وقت پر ریگولر ادا کرنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ 2 چیز ہوگی۔ تیسری چیز، نماز میں جو سنت اور آداب میں ان کی رعایت کرنا، اور سنت کا خیال رکھنا، تحریمات جیسے ماننا ہے، ہاتھ کام تک کہاں تک لے جانا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں ہمیں دھیان نہیں رہتا، بے دھیان ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز تحریمہ باندھ دیا، اب کیا ہو رہا ہے تو پتا نہیں چلتا۔ اگر ہر رکن پر غور کیا جائے کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں، ابھی میں اور گھر کے رہا ہوں، ابھی میں نے کام کا ہاتھ اٹھانے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب کام تک ہاتھ اٹھا کر میں نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ کو آگے کر دیا ہے۔ اور شاید فرماتے ہیں کہ وضو میں دنیا سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب وضو کرتا ہے تو دنیا سے ہاتھ دھو لیتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو دنیا کو پیچھے ڈال دیتا ہے، کان تک اپنا انگوٹھا لایا اور ہاتھ اس طرح سے رکھے اور بتایا کہ میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ تیرے حکم کو آگے رکھا ہے۔
ہر چیز کے اندر کیا کرنا، روٹے ہو تو سنت کے مطابق ہو، سجدہ ہو تو سنت کے مطابق ہو، قعدہ ہو تو سنت کے مطابق ہو، سلام پھیرنا ہو تو سنت کی رعایتوں کے ساتھ ہو۔ کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھائی رکوع کی کتنی سنتیں ہیں، سجدے کی کتنی سنتیں ہیں، قیام کی کتنی سنتیں ہیں۔ جب آدمی تمام سنت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر اس کو وسائل زیادہ پریشان نہیں کریں گے، اور پھر بھی وسوسہ آ جائے تو وسوسہ چلتا رہے گا، ایسے وسوسے کا آنا ایسے وسوسے کا لانا دونوں میں فرق ہے۔ وسوسہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز پڑھ لیا آن کر دیا، اب خیالات آ رہے ہیں، دکان آ رہی ہے، مکان آ رہا ہے، بچے آ رہے ہیں، بیوی آ رہی ہے، دوست آ رہے ہیں، کھیل آ رہے ہیں، کاروبار آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا، ایک چیز جان رکھنا کہ میری آخری نماز ہے، معلوم نہیں اس کے بعد مجھے کوئی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ آخری نماز آدمی جس توجہ کے ساتھ ادا کرے، ایسی ہر نماز کو اگر توجہ کے ساتھ ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز اس کو پھل دینے والی بن جائے گی۔ یہ تین چیزیں تو نماز کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اب چوتھی چیز، کتنی محنت کے ساتھ آپ نے وضو کیا، اتنی محنت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، اتنی محنت کے ساتھ آپ نے دکان چھوڑی، اتنی محنت کے ساتھ دل پر جوش ڈال کر بیوی بچوں کو چھوڑا اور آپ اللہ کے گھر میں آ کے کھڑے ہوئے، اتنی سب قربانیاں دے دینے کے بعد اب جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اتنی محنت کر کے تو یہ سوچو کہ اتنی محنت میری رائنا اور پتا میں سے ہے، اور کتنی محنت رائنا اور پتا مل جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہری بات ہے کہ پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نماز کو بجا لانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر ایک آدمی شوربہ تقسیم کر رہا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ شوربے کا پیالہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا، شوربہ تھوڑا سا دسترخوان بھری ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی نماز ٹھیک کر لو۔ یہ رکھا شوربہ اور کہہ رہے ہیں نماز ٹھیک کرو۔ حضرت شوربے میں اور نماز میں کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ کہاں نماز کہاں شوربہ؟ حضرت نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ پڑھو، وہ صحیح بات کہتا ہوں۔ یوں فرمایا کہ نماز میں آنکھوں کو کانسنٹریٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ کھڑے رہیں گے تو نماز میں آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، نماز میں سکھایا۔ رکوع میں جائیں گے تو آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، نظر کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں سکھایا۔ سجدے میں ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں سکھایا۔ کعبے میں ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، کعبے میں سکھایا۔ سلام پھیرنے کے وقت ہماری نظر کہاں جانی چاہیے، ہم کو سلام میں سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کو جس وقت جہاں رہنا چاہیے
اس کا کنٹرول نماز کے اندر بتایا ہے. تو اب جب تم شوربہ تقسیم کر رہے تھے، اگر نماز میں تم نے اپنی نظروں کو کنسنٹریٹ کرنے کی مشق کر لی ہوگی تو کبھی تمہاری نظر شوربے کے پیالے پر ہوگی. تم شوربہ یہاں تقسیم کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے دوسری طرف، اس وجہ سے پیالہ ٹیڑھا ہوا اور شوربہ بھی لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ابھی تمہاری نظر کنٹرول میں رہنے کی مدد نہیں ہوئی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز میں نظر قابو میں نہیں رہی، اس کی نماز کے بعد نظر کا قابو میں رہنا مشکل ہے، کیونکہ نظر کو قابو میں رکھنا نماز کی مشق ہے. یہ مشق اگر پختہ ہو گئی ہو تو اس کے لیے نماز کے باہر اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا آسان ہوگا، کیونکہ اس کو مشق ہو چکی ہے. مشق نماز میں کرواتے ہیں اور باہر کی زندگی میں اس کو عمل میں لاتے ہیں. اس کا پریزنٹیشن جو ہوتا ہے وہ نماز کے باہر ہوتا ہے. اسی لیے عورت کا پورا جسم جھپکا دیا اور پورے جسم پر جو ہے لباس ایسا کروا دیا کہ اس کو شرم اور حیا کا پتلا بنا دیا اور اس کو نماز میں کھڑا کیا کہ اللہ تیرے سامنے جس شام کے ساتھ میں کھڑی ہوں، انشاءاللہ باہر جاؤں گی تب کی بے حیائی کا مظاہرہ نہیں ہوگا. باہر جاؤں گی تب کی حیا اور شرم جو ہے میرے ساتھ رہے گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز میں جو کمایا اس کو نماز کے باہر باقی رکھنا ہے. اچھا، شیطان کی کوشش کیا ہے؟ شیطان کی محنت کیا ہے؟ شیطان کی محنت یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے آپ سے چھین لے. آنکھوں کے راستے سے آپ نے نیکیاں کمائی، کھڑے ہوئے تو آپ نے سجدے کی جگہ پر دیکھا عبادت، رکوع میں آپ نے اپنے پیروں پر دیکھا اللہ کا حکم پورا کیا عبادت ہے، سجدے میں سوئچ آف دی نوٹ پر دیکھا عبادت ہے، بیٹھ کر گود میں دیکھا عبادت ہے. تو آنکھوں کی جتنی عبادت ہے، شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ نماز کے بعد آنکھوں کی کمائی لے لے، آنکھوں سے جو کمایا ہے وہ چھین لے تو وہ بدنظری کا شکار کرے گا، وہ ہمارا شکار کرے گا، ہماری نظر کو ایسی جگہ پہ لے جا کے ٹکائے گا جہاں ٹکانا جائز نہیں ہے. کیا ہوگا نتیجہ؟ نماز میں جو آنکھوں کے راستے سے کمایا، شیطان نے وہ بدنظری کے ذریعے سے چھین لیا. اب ذرا اور آگے بڑھو. نماز میں امام صاحب کی اللہ اکبر کا سننا عبادت تھا، ان کی اللہ اکبر کا رکوع اور سجدوں میں جانا عبادت تھا. نماز میں ان کے حکموں کو پورا کرنا جیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا تھا. تو کان کے ذریعے سے جو امام کی پکار سنی گئی، امام کی قرات سنی گئی، امام کا فاتحہ سنا گیا، وہ تمام کے تمام کان کے گناہوں کے ذریعے سے خالی کرا دیتا ہے. پھر زبان سے کتنا کام کیا تھا، الحمدللہ کئی مرتبہ سبحان ربی العظیم
اور کئی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور کئی مرتبہ ربنا لک الحمد اور التحیات اور درود پاک اور دعائیں معصورہ، یہ تمام کے تمام ادا کر کے ہم نے اپنی گندی زبانوں کو نماز میں پاک کر دیا تھا۔ شیطان نے کہا اس کی زبان کی سمجھ باقی نہیں رہنی چاہیے، اور زبان کی سمجھ باقی نہ رہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے لگا دیا غیبت میں، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کچھ کمایا تھا سن کر پڑھ کر نماز میں ہو گیا۔ غیبت کا سننا بھی گناہ، غیبت کا کرنا بھی گناہ، اور غیبت کا سننا بھی اتنا بڑا گناہ جتنا کہ غیبت کا کرنا گناہ ہے، کیونکہ نہ سنتا نہ وہ کرتا۔ یہ بڑی بات ہے۔ جیسے قرآن کریم کا پڑھنا یہ عبادت ہے، طاعت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کا سننا بھی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا عبادت، قرآن کریم کا سننا عبادت، طاعت ہے، لیکن طاعت کی ایک درجے میں عبادت مانی جاتی ہے۔ جیسے گناہوں کے 4 درجے بیان کیے، علماء نے گناہوں کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 معصیت، معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، معصیت کے معنی نافرمانی۔ نمبر 2 سیئہ کے معنی برائی، سیئہ کے معنی برائی۔ نمبر 3 خطیہ، چوک ہو جانا، اس کو خطیہ کہتے ہیں۔ اور چوتھا سب سے کم درجے کی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ذنب۔ ذنب کا ترجمہ کریں گے اردو میں نامناسب بات، ذنب کا ترجمہ کریں گے اردو میں نامناسب بات۔ تو یہ گناہوں کے 4 درجے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ۔ اگر کوئی نامن، کیونکہ نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، تو وہ جو اطلاق کیا ہے وہ لفظ ذنب کا کیا ہے۔ ذنب کے معنی اگر کوئی یوں سمجھتا ہو کہ فلاں بات نامناسب تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نامناسب بات پہلے کی بات کی، وہ تمام کے تمام حق جو ہے وہ ختم کر چکے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کے لیے کیوں نہیں کہا خاص حضور کے لیے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تقریب پیدا ہو گئی تھی، ایک وجہ پیدا ہو گئی تھی، اور وہ وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت کا آنا اور ذنب کی سرکار سے نفی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس بنا پر یہ لفظ استعمال کیا، اور انبیاء کرام میں ایسی کوئی تقریب پیدا نہیں ہوئی تھی، اس بنا پر وہاں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو بہت چھوٹی سی بات تھی میری، تھوڑا سا بڑھا دیا میں نے اس کو، اور وہ صرف یہ تھی کہ 3 طریقے تو نماز کی حفاظت کے لیے ہیں، اور چوتھا حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی محنت سے ہم نے جو کمایا ہے، اتنی محنت سے چل کر آئے ہیں، اٹھ بیٹھ کیا ہے، اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ٹوٹے ہمارے عمل پر بھی اللہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے، اس کی عطا سے انشاءاللہ محرومی نہیں رہے گی، تو وہ عطا ضائع نہ ہو جائے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہدیہ ثوابوں کا وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ کبھی غائبانہ نہ ہو جائے،
وہ حیران کرانے والا شیطان اور نفس ہے، اس لیے نمازوں کے بعد خیال رکھیے، عبادتوں کے بعد خیال رکھیے کہ میری یہ عبادت آخرت میں مجھے کام آئے، مجھے ثواب دے جائے، مجھے اجر دے جائے، مجھے کرنا دے جائے۔ بس اتنی سی عبادت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔